آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مان لیتے اور شاید تحریک انصاف کی تلخی بھی کم ہو جاتی، ان کو پارلیمان میں آنے دیتے، ان کی ریزرو سیٹس ان کو دے دیتے، ان کا حق تھا وہ. دیکھیے مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں. پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں ختم کی گئی تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ایک ایسی رولنگ دی کہ جو آئین کے ساتھ متصادم تھی. 63 ہے وہ متصادم تھی، یہ والی متصادم اور نہیں نہیں میں عرض کروں ایک جو آئین کا طریقہ دیا ہوا تھا اس کو انہوں نے کالعدم کر دیا. عملاً اس ججمنٹ کے بعد اب کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف کوئی اگر سنگل پارٹی گورنمنٹ ہو تو آپ عدم اعتماد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی ریویو پڑھی ہے، اس کی ریویو بھی نہیں دیکھی انہوں نے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں خلل نہ پڑے. اب یہ بھی جو ججمنٹ ہے اس میں بہت سے سینئر قانون دان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ایکسیڈ کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل لمٹ سے. مثال کے طور پہ دیکھیے آئین اور قانون کیا کہتا ہے. آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ آپ نے کچھ جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اب یہ میں آپ کو دو مثالیں سر وہ آئین اور قانون کہاں سویا ہوا تھا جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا؟ دو مثالیں دیتا ہوں معذرت کے ساتھ سن لیجئے نا انصافی تھی، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا. 8 فروری کا الیکشن ہو رہا تھا، سپریم کورٹ سوئی پڑی رہی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت کہا دیا کہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہ ناانصافی کس نے کی؟ الیکشن کمیشن. آپ لوگ اس کے بینیفیشری تھے سر. معذرت کے ساتھ سر اجازت ہے جان کی ایمان بہت ہو. سر 2 سال سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو کہہ رہا تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں، اگر آپ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس کے یہ مضمرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے متعدد بار الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو خطوط لکھے، ریمائنڈرز دیے کہ یو آر وائلیٹنگ اور آپ یہ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کا آپ کو یہ مضمرات ہوں گے. اگر 2 سال تک انہوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن کا قصور تھا یا پی ٹی آئی کا قصور تھا؟ اچھا اسی طرح سپریم کورٹ نے ابھی اپنی مجھے بات ختم کر لینا انہوں نے کہا کہ ان کی ججمنٹ کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. پلیز ڈونٹ انٹرپٹ نہ کریں بات ہے. اسی طرح ان کا جو ایک دوسرا بڑا تنازع تھا، انہوں نے کہا جی کہ جب الیکشن جو ہے اس کو کیوں تاخیر کی گئی مردم شماری کی وجہ سے. مردم شماری کا فیصلہ کب ہوا؟ یہ 2018 میں ہوا. اس وقت ہوا کہ جب 2017 کی مردم شماری پہ سندھ کی حکومت نے اعتراض کیا اور اس وقت پھر یہ طے ہوا چونکہ الیکشن ہونے تھے کہ عبوری طور پر ہم اس مردم شماری کے تحت 2018 کے انتخابات کرا دیتے ہیں لیکن اگلے الیکشن سے پہلے نئی مردم شماری کی جائے گی. آپ مجھے بتائیے کہ 4 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت اس مردم شماری پہ بیٹھی رہی. اپریل 2022 میں جب ہم آئے اور مجھے یہ وزارت ملی، چونکہ یہ ادارہ میرے تحت تھا، ہم نے یہ ڈیجیٹل مردم شماری کرنی تھی. حالت یہ تھی کہ جو ٹیبز ایکوائر کرنے تھے وہ ٹیبز تک ایکوائر نہیں ہو چکے تھے، نہ اس کا کوئی بندوبست کیا گیا تھا. ہم نے اس وقت ہنگامی بنیادوں پر ٹیبز کی 1.25 لاکھ سے زیادہ لینے تھے، وہ آپ کو کوئی اکٹھے نہیں مل سکتے تھے، وہ شروع کیے. چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری تھی آپ نے 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے تربیت دینی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے 4 سالوں میں اگر یہ سب کچھ کر چکے ہوتے اور مردم شماری ٹائم پہ ختم ہو گئی ہوتی تو شاید ہمیں التوا الیکشن کا نہ دیکھنا پڑتا جس کے اوپر ان کو آپ نے پارلیمنٹ ڈیزالو کرنے سے 2 دن پہلے اس کی منظوری دے کر آپ نے خود بنیاد رکھی. نہیں بات سنیے، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ تھا کہ جب مردم شماری ہوگی تو اسی کے تحت نیا الیکشن ہوگا. اگر آپ اس کے تحت نہ کرتے تو سندھ کا صوبہ اس پر اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ، اور سپریم کورٹ کے اندر پورا الیکشن چیلنج ہو سکتا تھا. تو لہٰذا ہم نے جتنی جلد از جلد ممکن ہوا وہ مردم شماری کر کے اس فیصلے کو جو عمران خان صاحب نے خود کیا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ ہوگا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 سال تک یہ سوتے رہے، الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کر لو. 4 سال تک یہ سوتے رہے کہ مردم شماری کرا لو، نہیں کرائی، اس کی تیاری نہیں کی. پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اپنی حکومتیں پنجاب اور کے پی میں کسی نے توپ چلائی کی؟ نہیں، حماقتیں اپنی، اور ان حماقتوں کا الزام آپ دوسروں پہ لگا دیتے ہیں.